السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول فصل۔ یہ سورہ الطارق کی 13 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ قرآن سچ اور جھوٹ کو الگ کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے۔ انہ لقول فصل، سورہ الطارق آیت نمبر 13۔ تو قرآن سچ اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ سوچیے آپ کہ بات جب ہمارے تک آ رہی ہے نبی کے نام سے، صحابی کے نام سے، ماں عائشہ کے نام سے، تو ہم لوگ کو چاہیے کہ قرآن شریف سے چیک کریں۔ یہ طریقہ اللہ نے بتایا کہ قرآن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جو یہ طریقہ لوگوں کے پاس ہے، علماء و محدث کے پاس ہے، یہ سب طریقہ غلط ہے، کھڑا ہوا۔ نہ اللہ کا حکم ہے، نہ نبی کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ طریقہ نہیں دیا کہ راوی چیک کرو، اسماء رجال کا فن، اسماء رجال کا فن بولتے یہ لوگ، یہ طریقے سے حدیثوں کو پرکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ اور نبی کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سچ بات اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو قرآن سے ہی صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے، نبی کی بات ہے کہ دشمن نے نبی کے نام سے ڈالا ہے، تو یہ قرآن سے پرکھنے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ اسی لیے قرآن کو فرقان کہا گیا ہے۔ قرآن فرقان ہے، سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ۔ قرآن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب طریقہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ سے ہم کو حدیث پر رکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ انسانوں نے طریقہ بنایا، علماء نے طریقہ بتایا کہ ایسا راوی چیک کرو، سند صحیح ہے تو بات صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ یہ سب غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ نہ اللہ نے دیا نہ نبی نے۔ سورہ الشورى میں بھی دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ 24 نمبر کی آیت، اللہ فرما رہے اللہ جھوٹ بات کو مٹاتا ہے اور سچ بات کو سچ ثابت کرتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 24۔ یہ تینوں آیتیں کیا بتا رہی ہے؟ جو یہ تینوں آیتیں الطارق کی اور فرقان سورہ بقرہ میں اور یہ الشورى کی، سوچیے 24 نمبر کی آیت، تینوں آیت بتا رہی ہے کہ قرآن سے بات کو چیک کرو، حدیثوں کو قرآن سے چیک کرو، یہ اللہ کا طریقہ ہے، سمجھا؟ تو اللہ کے طریقے سے ہم اگر حدیث کو جانچیں گے، پرکھیں گے تو غلطی نہیں ہوگی، کوتاہی نہیں ہوگی، ایک دم صحیح کریکشن ہوگا، صحیح جانچ، سمجھا؟ اس میں دشمن کا کچھ ملاوٹ کرنے کا جو مشن ہے فیل ہو جائے گا۔ دشمن کا جو مشن ہے کہ ملاوٹ کرو، حدیثوں میں ملاوٹ کرے، تو ان کا مشن کو قرآن سے اگر چیک کریں گے تو فیل ہو جائے گا مشن، سمجھا؟ یہ طریقہ ہے، پھر یہ تو قرآن ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما کے گئے، میری باتیں آئے گی، حدیثیں آئے گی میرے نام سے، روایت آئے گی میرے نام سے، حدیثیں باتیں، تو میری باتوں کو قرآن شریف سے پرکھنا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو لے لینا، اگر وہ قرآن کے خلاف ہو میری بات تو اسے رد کر دینا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد اور دارقطنی کی، سمجھا؟ تو اللہ کے نبی بھی بتائے میرے بعد حدیثیں گڑھی جائیں گی، بتائیں میرے بعد جب باتیں میری نام سے آئے گی تو قرآن شریف سے پرکھنا، جو قرآن کے مطابق ہے اس سے لینا، جو قرآن کے خلاف ہے اس سے رد کر دینا، مت لینا۔ اچھا یہ بات کیوں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ غور سے سوچیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سمجھ گئے کیا قرآن کی حفاظت اللہ لے گی اپنے ذمے میں، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی. سمجھا؟ پچھلی آسمانی کتاب میں ملاوٹ ہوئی، توریت انجیل زبور، تو اللہ نے اس کو ہٹا دیا، ملاوٹ کی وجہ سے ہٹا دیا. تو قرآن لایا، اس کی حفاظت قیامت تک اللہ کر رہے ہیں. آج دیکھو 1450 سال ہونے آیا اللہ کے نبی کے بعد، اب 1400 سال گزر گئے، آج تک قرآن جیسا کا ویسا ہے، محفوظ، ملاوٹ سے پاک. سمجھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ میرے بعد قرآن میں تو نہیں کر پائیں گے، لیکن میری باتیں پیش کریں گے لوگ، میرے نام سے گھڑیں گے. بھائی جب یہ آسمانی کتاب پچھلی میں ملاوٹ کرے تو یہ سب حدیثوں کی کتاب میں ملاوٹ کرنا کتنا آسان ہے. سوچو آپ، جب توریت انجیل زبور میں ملاوٹ کرے آسمانی کتاب میں پچھلی اللہ کی کتاب، تو پھر حدیثوں میں ملاوٹ کرنا کوئی سی مشکل بات ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دم انٹیلیجنٹ آدمی بول سکتا ہے بات، تو میرے بعد میری باتیں آئے گی تو میری باتوں کو قرآن شریف سے چیک کریں، قرآن کے مطابق ہے تو سمجھ لینا میں نے ہی کہا، میری بات ہے لے لینا. اگر قرآن کے خلاف ہے تو اس سے مت لینا. کیوں بولے؟ کیونکہ پتا ہے کہ دشمن میرے نام سے کرے گا، تو قرآن کے خلاف اگر کوئی لڑا کوئی بات اس سے رد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولنے والے نہیں قرآن کے خلاف کوئی بھی بات. بتائے کہ میرے بات آئے گی، میری بات تو حدیث آئے گی، تو حدیث کو قرآن شریف سے پرکھنا چاہیے. تو یہ نبی کیوں بولے؟ کیونکہ اللہ ہی تینوں بات بتایا ہے قرآن کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا ہے کہ قرآن سچ بات اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے، اور یہ قرآن فرقان ہے، سچ اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے. تو حدیث کا مطلب وہ تو بات، حدیث آ رہی دیکھ لو، سچ ہے حدیث کی جھوٹ، سچ بات ہے کہ جھوٹ بات ہے حدیث میں. تو یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن سے چیک کرو. یہ اللہ کا اور نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو یہ چیک کریں گے، بات کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں، بات چیک کرنے کو بولا ہے. راوی چیک کرنے اللہ نے بھی نہیں بولا، نبی نے بھی نہیں بولا. سمجھا؟ نبی نے نہیں بولا کہ کوئی لائے گا بات حدیث میری بات لائے گا تو اس کو آدمی کو دیکھو، شخص کو دیکھو صحیح ہے کہ نہیں، یہ نہیں بولا. اللہ نے بھی نہیں بولا. سمجھا؟ اللہ نے بولا بات میری بات کے خلاف جو بھی بات آئے گی رد. قرآن سچ بات اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے. یہ سب طریقہ اللہ کا دیا ہوا ہے. سمجھا؟ اپنے نبی کا. یہ آسان ہے. اللہ کی بات پڑھ لو، ایک کتاب. اللہ کی بات کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اللہ کی بات کیا ہے؟ یہ قرآن. پورا قرآن اللہ کی بات ہے. ایک کتاب پڑھ لو، پوری دنیا کی حدیث کی کتاب بھری ہوئی، کباڑ بھر کے، شوکیس بھر کے. دیکھتے ہیں نا پیچھے عالم لوگ بیٹھے رہتے، پورا بھری رہتی، تو سب جانکاری ہو جائے گی. صرف قرآن پڑھیں گے تو پوری حدیث کی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آئے گی حدیث آپ کے پاس، صحیح کہ غلط آپ قرآن سے جج کر سکتے ہیں. ہر انسان کر سکتا ہے. ایک عام انسان جو قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 300 پارہ، آسانی سے کہ قرآن کے خلاف جاری کہ قرآن کے مطابق. آسان ہے نا یہ. اسی لیے اللہ بولا ہے کہ قرآن آسان ہے. سمجھا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر میں 4 بار دہرائے گا، ریپیٹ کیا 4 بار. 17 نمبر، 22، 32 اور 40 نمبر، 4 جگہ یہی بات ہے. قرآن ہم نے نازل کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہم یہ آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آسان ہے بول رہا اللہ. سمجھا؟ تو آسان ہے. اور حدیث کو پہچاننے کا بھی ایک دم آسان طریقہ ہے. ایک قرآن پڑھو، زندگی میں پورا ترجمہ. جتنی حدیث آئے قرآن کے اکارڈنگ ہے کہ قرآن کے خلاف، قرآن کے مطابق حدیث ہے کہ قرآن کے خلاف. آسان طریقہ ہے. یہ طریقہ اللہ نبی نے دیا ہے پوری امتیوں کو، بہترین آسان طریقہ. سمجھا؟ دوسرا جو طریقہ ہے لوگوں نے بنایا ہوا، علماء نے، ایک دم غلط طریقہ. اسماء رجال کا فن بولتے ہیں. کون دیا ان کو یہ؟ بھائی اللہ نے دیا ہے یا نبی نے دیا ہے کہ یہ طریقے سے راوی چیک کرو، چین آف نریشن، نریٹر کو چیک کرو، کس نے کس سے کہا، who said to whom چیک کرو. یہ آدمی چیک کرو. اگر آدمی صحیح ہے تو لے لو حدیث. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آدمی صحیح ہے تو لے لو. عائشہ کے نام سے آ رہی آنکھ بند کر کے لے لیے، نبی کے نام سے آ رہی آنکھ بند کر کے لے لیے، صحابہ کے نام سے آ رہی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے آ رہی، ابو بکر کے نام سے آ رہی، لے لو آنکھ بند کر کے. سب غلط طریقہ ہے. یہ ایمان والے نے دیا ہی نہیں ہے طریقہ، بتائے گا ہی نہیں ایمان والے کہ کون بولتا ہے دیکھو، کون بولتا ہے دیکھو.
ارے بھائی اللہ بول رہا ہے کیا بولتا ہے وہ دیکھو. اللہ کیا فرما رہے ہیں, کون بولتا ہے مت دیکھو, کیا بولتا ہے دیکھو. اللہ قرآن میں بھی فرما رہے, سورہ حجرات آیت نمبر 6, جب کوئی خبر لے کے آئے فاسق, جب فاسق کوئی خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کر لو. خبر یعنی بات, کیا بات بول رہا ہے, کیا وہ میسج لایا ہے, خبر کیا لایا ہے, تو بات کو چیک کرو. فاسق کو مت دیکھو صحیح ہے کہ غلط, سمجھا. اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے راوی مت دیکھو, نریٹر, بات دیکھو, خبر دیکھو. سورہ حجرات آیت نمبر 6, سمجھا. اور حضرت علی کا بھی قول ہے, کون بولتا ہے یہ مت دیکھو, کیا بولتا ہے وہ دیکھو, بات دیکھو. بات میں نے, دشمن بات ہی ڈالے گا نا. آپ بولتے ہو راوی اگر سند صحیح ہے تو لے لو حدیث. ارے بھائی دشمن تو سند صحیح رکھے گا نا, ایک دم پرفیکٹ انٹیکٹ, اچھا راوی ایک دم پرفیکٹ رکھے گا نا, بات مل جائے گا. تو آپ سند دیکھ رہے ہو, اس نے سند پرفیکٹ رکھ کے آپ کو بات دے دیا ہے قرآن کے خلاف, آپ لے لیے. سند دیکھ رہے, بات نہیں دیکھ رہے. سند دیکھنے کے چکر میں تو محدث جن کی کتابیں آپ پڑھتے ہو نا, ملاوٹی کتاب, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, سب ملاوٹی کتاب حدیثوں. یہ راوی چیک کرنے کے چکر میں تو امام مسلم نے 2500-4000 حدیث نہیں لیا امام بخاری کی. کیوں؟ راوی بولے وہ بلکڑ ہے, راوی معتبر نہیں ہے, راوی جھوٹ بولتا ہے بول کے 40 سے زیادہ حدیث نہیں لیا. امام مسلم نے امام بخاری کی نہیں لیا حدیث, جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں رکھا ہے حدیث, تو امام مسلم نے نہیں لیا, بولے راوی معتبر. سوچیے آپ راوی چیک کر رہے, نریٹر تو چیک کر کے بات کو رد کر دے. اب صحیح بات بھی ہو سکتی ہے اس میں, غلط بھی, کائے کو چیک کرتے نریٹر. امام بخاری نے امام مسلم کی کئی حدیثیں نہیں لی, جو وہ امام مسلم نے لی امام بخاری نے نہیں لی. وہ حدیثیں لڑ رہے آپس میں, حدیث صحیح ہے غلط ہے بولتے, ایک دوسرے کی نہیں لے رہے, اپنی کتاب میں نہیں رکھا, سمجھا. کئی حدیثیں تو راوی چیک کرنے کی وجہ سے سب گھوٹالے گڑبڑ ہے. جب بڑے بڑے محدث نہیں آج تک حدیث کو پہچان سکے, کوئی بولتا ہے صحیح ہے, امام مسلم بولتا صحیح, امام بخاری بولتا غلط ہے. راوی چیک کر رہے, بات نہیں چیک کر رہے. تو فارمولا ہی غلط ہے, تو طریقہ ہی غلط ہے حدیث چیک کرنے کا. یہ تو اللہ نے بھی نہیں دیا, نبی نے بھی نہیں دیا کہ بھائی راوی دیکھو, راوی معتبر ہے تو لے لو. بات سب غلط ہے. یہ سازش کرنے والے لوگ نے طریقہ دیا, جنہوں نے سازش کی. چین آف نریشن چیک کرتے, ارے کیا عام انسان کہاں سے چیک کر پائے گا. اتنے صحابی لوگ کا پیدائش کا دن, اس کا کیریکٹر, 1400 سال پہلے کے صحابی لوگ کا پورا بایوگرافی, کیسا چیک کرے گا آدمی صحیح تھا, غلط تھا, سچا تھا, جھوٹا تھا, حدیث گڑھتا تھا کہ نیک تھا. ہر صحابی کا کیریکٹر چیک کرے گا عام انسان. محدث لوگ, عالم لوگ چیک کر نہیں پائے اور لڑ لی آپس میں لڑ کے. ارے سب گمراہی ملاوٹی باتیں, سب آسان نہیں سمجھ میں آتی. کوئی بھی بات آئے, کون بولتا ہے یہ مت دیکھو, کوئی بھی بولے XYZ, کوئی بھی بولے, بات دیکھو. بات کو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کے مطابق بات ہے کہ قرآن کے خلاف. آسان فارمولا, ایک دم آسان, اللہ نبی کا دیا ہوا طریقہ, سمجھے آپ. حدیث پہچاننے کا یہ سب سازش کرنے والے نے دیے کہ بس چین آف نریشن, سند صحیح ہے تو بس لے لو حدیث, سمجھے آپ. سند صحیح ہے تو لے لو حدیث. سازش کرنے والے نے کیا چال بازی کیا, دیکھو آپ, سند دیکھو, بات مت دیکھو. قرآن کے مطابق ہے کہ خلاف, وہ مت دیکھو. سند صحیح ہے بس حدیث صحیح, سند غلط ہے تو حدیث غلط ہے. سازش کر کے یہ سب فارمولا دیا گیا. سوچو آپ, اللہ کا دیا ہوا بہترین فارمولا, بہترین طریقہ, آسان, کباڑ بھر کے کتاب ہے حدیثوں کی, لاکھوں ہزاروں حدیث, ہزاروں لاکھوں حدیث. سوچو آپ, ایک کتاب قرآن پڑھ لیے, ایک کتاب صرف قرآن پڑھ لیے, 300 پارہ الحمد سے سورہ ناس, پورا قرآن ترجمے سے اپنی زبان میں پڑھ لیے. اب بھائی کباڑ بھر کے حدیث آتے جاؤ, حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کون پڑھے گا؟ ایک قرآن تو آج تک امت پڑھی نہیں ہے ترجمے سے, ایک قرآن نہیں پڑھی ترجمے سے. 50 کتاب 40 کتاب شوکیس بھر کے, کئی کئی جلد, کئی کئی والیوم, موٹی موٹی, کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. خالی شوکیس میں دکھتی, عالم مفتی بھی نہیں پڑھتے. ایک بک میں سے 10 پڑھتے ہیں گے, باقی 99% بھی پڑھتے بھی نہیں. خالی ڈرانے کے لیے پیچھے جو شوکیس میں رہتی ہے نا حدیثیں کی, کباڑ بھر کے شوکیس, تو صرف عوام کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو بہت کتابیں, اتنا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا تم نہیں سمجھ سکتے, پڑھ سکتے ہیں, اتنی کتابیں ہم پڑھ کے بیٹھے ہوئے.
हालांकि पढ़ते वक्त कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा पढ़ते, उनको भी पता नहीं किधर क्या है। इतनी शोकेस भर के कबाड़ भर के किताब कौन पढ़ता है? खाली बस वो एक अट्रैक्शन है, दिखावा, देखो इतनी किताब है, समझा? अल्लाह ने तो एक किताब नाजिल की है आसान आवाम के लिए, पढ़ो इसको बोला है, इकरा पढ़ो, कुरान पढ़ो, इत्तबा करो इस कुरान की। एक किताब पढ़ ले, वो आज तक उम्मत नहीं पढ़ी। 99% लोग तर्जुमे से कुरान ही नहीं पढ़े उम्मत, एक किताब। तो आप वो शोकेस भर के कबाड़ भर के क्या रखेंगे? मिलावटी किताब सब, समझा? जितनी भी हदीस की किताब है, तो दुश्मनों ने साजिश किया है कि बात मत देखो, रावी चेक करो, सनद सही है तो फिर हदीस को ले लो। सनद देख रहे हैं तो वो इसलिए सनद देख आपको दिखा रहे हैं कि सनद देखो बस, तो वो लोग सनद रख दिया परफेक्ट और आप सनद देख के ले लिए। बात वो लोग ने तो बात घुसाड़े, लोग ने क्या घुसाड़े, क्या घुसाए दीन में, हदीस के नाम से वो लोग नई हदीस गढ़े और घुसाए ना, जिसकी आप पैरवी इत्तेबा कर रहे हो, झूठी झूठी हदीस, कुरान के खिलाफ हदीस की आप इत्तेबा कर रहे हो। क्यों इत्तेबा कर रहे हो? क्यों सारे मदरसे वाले एकदम फेल हो गई है चीज में, धोखा खा गए। क्यों? जो बंदी बरेली वाले 40-50 करोड़ लोग धोखा खा गए चेन ऑफ नरेशन देखने की वजह से, हदीस को पहचान ही नहीं सक रहे। सही क्या? अरे सनद सही है, सारे फिरके वाले बोल रहे इजमा है उम्मत का बोल के बेवकूफ बन जा रहे हैं। अरे सारा इजमा एक साइड, पूरे 150 करोड़ लोग एक साइड, देवबंदी बरेली अहले हदीस। ये कुरान जो बोल दिया वो अटल है। कुरान हदीस को एकदम परफेक्ट रद्द करता है या एक्सेप्ट करता है, कुरान साबित करता है हदीस सही है कि गलत। और ये जो फन है ना इस्माइल रिजाल का, इसकी कोई अहमियत नहीं है कुरान के आगे, समझा? फन ना अल्लाह ने दिया ना नबी ने दिया। यहाँ तो उलमाओं को रब बनाए बैठे है ना सूरत तौबा, इन लोगों ने अपने उलमाओं को रब। उलमा बोला सनद देखो, उलमा बोला, अल्लाह बोला है क्या या नबी ने? सनद देखो, रावी चेक करो, कहीं बोला है कि कभी भी कोई बात आए हदीस आए तो सनद देखो? कहीं अल्लाह ने बोला या नबी ने? बताओ। अल्लाह कैसे बोलेगा? अल्लाह तो खुद बोल रहा है कि मेरी बात सच और झूठ का फैसला करती है, अल्लाह की बात, और ये कुरान सच बात झूठ बात का फैसला करती है, समझा? अब अल्लाह ताला का ये तरीका है कि कुरान के मुताबिक जो बात है वो नबी साहब की है, जो कुरान के खिलाफ बात है वो दुश्मन की है। अल्लाह का तरीका देखे आप, एकदम आसान, समझा? सही तरीका अल्लाह ने दिया है। तो ये तरीके से आप हदीस को करते कुरान के मुताबिक है कि कुरान के खिलाफ, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे, एकदम परफेक्ट। देख रहे हैं ना बड़े बड़े मदरसे, बंदी बरेली एलएजीस, इतने फिरका 40-40 करोड़ एक एक फिरके में 50 करोड़ लोग, सब वो रावी चेक करके अस्माए रिजाल का फन, वो सब चक्कर में हदीस आज तक पहचान ही नहीं पाए। कुरान के खिलाफ भी जारी तो है, सारे फिरके मान रहे इजमा है सारे लोगों का उसके। अरे भाई अल्लाह की बात क्या है कि इजमा कोई अहमियत नहीं रखता। अल्लाह अक्सरियत लोग की बात को रद्द करता है, समझा? चाहे इजमा हो, चाहे 99% लोग भी बोलेंगे और अल्लाह के खिलाफ है तो 99% लोग रद्द है। अगर 1% जो अल्लाह के मुताबिक बोल रहा है वो सही है, समझे आप? कुरान तर्जुमे से पढ़िए, कुरान दिमाग में बिठा लीजिए, अल्लाह की बात बैठी रहेगी दिमाग में, तो फिर दुश्मन की बात हदीस के नाम से आ रही तो आप पहचानोगे, समझा? हदीस अल्लाह की बात से दुश्मन की बात, नबी की बात है वो भी पता चल जाएगा, दुश्मन की बात है वो भी, क्योंकि अल्लाह की बात की जानकारी आपके पास होना जरूरी। इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत पे कुरान इल्म सीखना फर्ज, दीन का इल्म, कुरान का इल्म सीखना फर्ज है। कुरान फर्ज है, अल्लाह बोल रहा है, समझे आप? सूरह कसस खोल के देखो आप, आयत नंबर 85। हाँ, कुरान को हमने फर्ज कर दिया। सूरह नूर में भी है, कुरान फर्ज कर दिया हमने। नमाज रोजा फर्ज कर रहे, कुरान फर्ज है, जरूरी है पढ़ना समझना। अगर नहीं पढ़े तो आज भटक रहे, अंधेरे में ठोकरे खा रहे, ये सही है कि वो गलत है, वो सही है ये हदीस सही है वो हदीस सही है, अरे गड़बड़। जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे फर्ज समझ के पूरा अलहमदुलिल्लाह से सूरह नास पूरा मुकम्मल कुरान, पूरा ये एक ही कुरान है, बस इतना सा है, अपनी जबान में पढ़िए, आसान एकदम, ताकि जानकारी और हदीस झूठी हदीस को मान लेंगे तो सीधा जहन्नम में चले जाएंगे। क्यों? अल्लाह बोल रहा है वल्लदीना आमनू बिल बातिल व कफरू बिल्लाह उलाइका हुमुल खासिरून। जो लोग झूठ बात को मानेंगे और सच बात अल्लाह की बात का इनकार कर रहे हैं, वो कफरू बिल्लाह अल्लाह की बात का इनकार करेंगे, यही लोग खसारा उठाने वाले, समझे आप? सुरेश अनकबूत आयत नंबर 52, सोचिए आप।
پڑھیے، آپ جھوٹ بات مت مانیے. اب جھوٹ بات مان لیے اور اللہ کی بات آپ ریجیکٹ ہو گئی، مانتے ہی جھوٹ، سچ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. سیدھا جہنم. نماز روزہ حج کر رہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بات کو رد کرتے گئے، اڑاتے گئے. جھوٹی حدیث دشمنوں نے دیے، وہ مان لیا، صرف مان لیے ہاں یہ صحیح ہے، اور جو قرآن کی بات ہے کوئی بول رہا نہیں. سمجھا آپ؟ تو اللہ کی بات کو رد کرنے کے لیے حدیثیں آتی ہیں. سمجھا آپ؟ نبی کے نام سے اللہ کی بات کو رد کرنے کے لیے نبی کے نام سے. تو یہ گھڑی ہوئی حدیث سے بچیے آپ، اللہ کے طریقے سے حدیث کو پرکھیے، جانچیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.